ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہیں۔ سعدی بھی آپ کوئی سوال کر رہی تھیں؟ ہاں جی، میں جاننا چاہ رہی تھی کہ عروج ٹی وی کا یہ ایک بہت ہی نوبل کاز ہے، جی تو میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ اس کے پیچھے کیا انسپریشن ہے جس کی وجہ سے یہ انیشیٹو لیا گیا؟ بالکل ٹھیک ہے، اس کا میں اس طرح سے جواب دوں گا کہ عروج ٹی وی کے جو چیئرمین ہیں یا مقصود بٹ صاحب جو مالک ہیں وہ میرے دوست ہیں، تو وی ہیڈ بن برین اسٹارمنگ، ہم خیالات آپس میں ڈسکس کرتے رہتے تھے کہ کوئی ایسی چیز کی جائے جس سے کوئی خدمت خلق کا جذبہ مطلب ظاہر ہو، کیونکہ باقی ٹی وی چینل پہ تو تردید ہے، تنقید ہے، تکبیر ہے، تخلیق، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں، ہر وقت چٹ پٹی سزلنگ نیوز چل رہی ہیں اور ٹاک شوز چل رہے ہیں۔ تو بالکل ہم نے راک باٹم جو چیز تھی اس میں یہ تھا کہ یہ نوجوانوں کی اس طرح سے ہیلپ کریں کہ بغیر کسی کے اپنا دیکھے ہوئے کسی طرف بھی اس چیز کو لے کے چلیں۔ تو پھر اس کے لیے انہوں نے مجھے کوئی حکم فرمایا، تو میں نے اس پہ تھوڑا سا کام شروع کیا۔ تو ویسے بھی میرا کوئی ایکسپیرینس ایسا ہے کہ نوجوان میرے پاس آتے ہیں جابس کے سلسلے میں، باقی چیزوں کے سلسلے میں، تو جب میں نے دیکھا کہ اتنے مایوس، آپ کے پاس 2 ویکینسیز ہیں، 20 آپ کے پاس کینڈیڈیٹ ہیں، تو باقی 18 جا کے کیا کریں گے؟ تو ان کے لیے میرا یہ دل سے ایک آواز نکلتی تھی کہ دے شوڈ بی آکوپائڈ سم ویئر، کہیں جا کے مطلب کوئی نہ کوئی اپنا کو کاروبار کریں۔ پہلے تو ان کو میں نے اپنی طرف سے جو بھی تھیراپی دینی ہوتی ہے، تسلی دینی ہوتی ہے کہ نہیں آپ باقی جگہوں میں اپلائی کریں، انشاءاللہ آپ کو جاب وغیرہ مل جائے گی، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ انڈیویجول طریقے سے یہ چیز پاپولر نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا یہ عروج ٹی وی کا مجھے ایک موقع ملا، چینل ملا، تو میں نے پھر مقصود بٹ صاحب سے ڈسکس کیا، انہوں نے کہا جی ہاں بالکل ضرور، یہ آپ ایک خدمت خلق کریں گے ہم، اور نوجوانوں میں ایک خود اعتمادی اور خود انحصاری کا جذبہ ایسا بیدار کریں کہ وہ سیلف موٹیویٹڈ اور سیلف سٹارٹر ہو جائیں، کسی کی طرف نہ دیکھیں کہ جی کوئی میری مدد کرنے کے لیے آئے گا یا میری کو ہیلپ کرے گا۔ اچھا سر، اس میں پبلک کی انفارمیشن کے لیے طریقہ کار بتائیے گا کہ فارم کہاں سے حاصل کیے جائیں، کہاں سے ملیں گے فارم؟ ویب سائٹ پہ ہم ڈیولپ کر رہے ہیں، کر چکے ہوئے ہیں۔ ایک تو ویب سائٹ اس کا جو آئے گا اپنا ٹی وی کا، عروج ٹی وی کا، وہاں سے بھی دستیاب ہے، ہارڈ کاپیز یہاں دفتر میں بھی آ کے لی جا سکتی ہیں، اور اگر کوئی جس طرح ہم کہتے ہیں ہمارے جو دوست ہیں وہ اتنا پڑھے لکھے نہیں یا نیٹ پہ نہیں جا سکتے، وہ ٹیلی فون کال کریں، ان کے سارے کوائف اپنا ہم نوٹ کر کے تو پھر ان سے رابطہ کر لیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ ہم اس پروگرام کو بالکل سہل اور آسان بنانا چاہتے ہیں۔ یہ پروسیجر سسٹم کسی کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگی، یہاں پہ کوئی چوکیدار، کوئی مطلب بندے نہیں بیٹھے تو ہوئے۔ سر کیا آپ پروگرام میں لائیو کال بھی کوئی کر کے آپ سے جی اسی وقت بتا کے اپنے حالات بالکل لائیو کال کریں جی، دے ول بی موسٹ ویلکم۔ اپنے تجربات سے پہلے ہمیں فائدہ پہنچائیں، استفادہ دیں، اور پھر بڑی کرسپ زبان میں، بڑی آسان زبان میں ان کو بتا بھی دیں گے یہ تمہارا مسئلہ ہے، اس کو اس طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے۔ ایک نہیں، 2 4 6 10 آپشن بتائی جا سکتی ہیں، باقی اس کے اپنے حالات ہیں، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ خود مل کے کوئی کرنا چاہے تو وہ ہم ان سے اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ بلکہ میں تو شاید عروج ٹی وی کو یہ بھی کہوں گا کہ کچھ اگر سیمینار جو ہم کرا سکیں، ان کے پاس ماشاءاللہ آپ سامنے بہت بڑا ایک آڈیٹوریم بن رہا ہے، وہاں پہ ہم سیمینار کرا سکتے ہیں، لوگوں کو بلا سکتے ہیں، مدعو کر سکتے ہیں، ماہرین کو بلا سکتے ہیں۔ لیکن میں زیادہ سے زیادہ چاہوں گا کہ جتنے نوجوان جو بے روزگار ہیں یا ان پڑھ تو پھر وہی لفظ استعمال کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، کہ جن کے پاس تعلیم کا کوئی ایسا کوئی فارمل سرٹیفکیٹ نہیں ہے، مجھے ان کے ساتھ زیادہ لگاؤ، زیادہ محبت ہے، تاکہ ہم ان کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ چونکہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں اس لیے میرے پاس کوئی روزگار کے مواقع نہیں ہیں۔ لیکن ایسے لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ جتنی ویل پاور اور جتنی لگن سے، جتنی محنت سے یہ لوگ کام کرتے ہیں، ہو سکتا ہے پڑھے لکھے بھی نہ کرتے ہو، کیونکہ پڑھے لکھوں کے پاس تو ایک سرٹیفکیٹ ہے نا، ان کے پاس ایک پاسپورٹ ٹو ملازمت ہے، وہ سمجھتے ہیں وہ جہاں جائیں گے وہ وہاں جاتے کمشنر لگ جائیں گے، وچ از اگین اے فیلسی۔ وہ بھی جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ رویوں کو چینج کرنا پڑے گا۔ تو اس میں آپ فائنلی کچھ فرمانا چاہیں تو وی آر جسٹ ایٹ دا اینڈ آف دا پروگرام، تو بریفلی آپ بتائیں کہ اختصار میں اور کچھ کہنا چاہیں گے، نوجوانوں کو میسج دینا چاہیں، ناظرین کو، ماہرین کو، وہ بتا دیجیے گا پلیز۔ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو اس میں عروج ٹی وی کو کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے ایک بہت ہی ایک اچھا ایک گڈ کاز کے لیے سامنے آئے، اور انہوں نے کچھ سوسائٹی میں کچھ ویلفیئر کا سلسلہ سر جو ایک نہیں، یہ دس از اے یونیک کاز، میں نے ایسا پروگرام ابھی تک تو نہیں دیکھا، باقی اگر کوئی آ جائے مطلب کرنا شروع کر دے تو موسٹ ویلکم۔ جی بالکل، فار آ یونیک کاز۔ جی۔ تو اس میں
سب سے پہلے تو میں آپ کو بھی تھینکس کہنا چاہوں گا کہ آپ نے ایک بہت ہی ایک انیشیٹو ایک سٹیپ تو لیا. یہ میری خواہش تھی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نسل تقریباً فیل ہو چکی ہے. ہم نے 47 سے لے کے آج تک اس ملک کو پازیٹیولی کو کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے. ہمارے سامنے کئی حادثات ہوئے, واقعات ہوئے, آدھا ملک چلا گیا, ہم وہیں بیٹھے رہے. اور میرا خیال ہے کہ نئی نسل کو یہ بیڑا اٹھانا پڑے گا کہ اپنی یہ ذہانت سے, محنت سے, اپنی لیاقت سے اس ملک کی تقدیر بدلنی ہوگی اور اپنی تقدیر خود بدلنی پڑے گی. کوئی آ کے نہیں بدلے گا, نہ باہر سے ایڈ بدلے گی, نہ ورلڈ بینک بدلے گا, نہ IMF بدلے گا, نہ امریکہ کی ایڈ بدلے گی. انہوں نے بدلنا ہے تو خود اپنے آپ کو بدلنا ہے. لیکن جی یہ میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں, یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں IMF وغیرہ اور ورلڈ بینک, یہ تو صرف آپ کی یا نوجوانوں کی کوئی ہیلپ کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ تو بزنس کر رہے ہیں اپنا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو نوجوانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے اور ایک عام بندے کو, سب کو, ایک کامن مین کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو سارے ایڈ اور یہ جو سلسلے ہیں یہ صرف ایک بزنس ہے ان کا, ورلڈ بینک کا. وہ تو ایک آئی واش ہے میرے خیال میں. بالکل جی بالکل آئی واش. آپ کا لاسٹ کوسچن اور وائنڈنگ اپ اسٹیٹمنٹ پلیز فار ینگسٹرز. سر میں بس یہ عروج ٹی وی کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں, بہت نوبل کاز ہے اور یہی وقت کی ضرورت ہے. آپ نے نوجوانوں کو بیدار کرنا, ان کو خود انحصاری کا سبق دینا, اور نہ صرف سبق دینا بلکہ پریکٹیکلی ہاتھ پکڑنا. تو اس کے لیے بہت مبارکباد کے مستحق ہیں عروج ٹی وی والے اور آپ کہ آپ نے اتنا نوبل کاز لے کر چلے. ناظرین, وقت پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنی ٹیلی فون کالوں کے ذریعے اس پروگرام میں شمولیت اختیار کریں. ماہرین سے بھی درخواست ہے کہ اگر ان کا شعبہ اسپیشلسٹ کا ہے وہ بھی آ کے ہم سے رابطہ کریں, وہ بھی شامل ہو پروگرام میں. اور خاص طور پہ نوجوان جو ہیں وہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ایک بہت اہم کردار ادا کریں گے. ان سے درخواست ہے کہ جلد سے جلد ہمارے ساتھ رابطہ کریں, اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کے لیے ساری قوم کو من حیث القوم ہمیں فائدہ پہنچ سکے. ود دیز ورڈز بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ سعدیہ بی بی. علی اجمل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد.